بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو انڈے کی سفیدی میں بھگو لیں اور ان کو کالے تلوں یا بلیک ہیڈز والی جگہ پر چپکا دیں۔ جب یہ سخت اور خشک ہو جائے تو احتیاط سے روئی کو اتاریں۔ آپ کے بلیک ہیڈز روئی کے ساتھ باہر آ جائیں گے اور بغیر تکلیف سے ان سے نجات مل جائے گی۔ چکنی مٹی کا ماسک جلد کی تمام چکنائی کو جذب کر لیتا ہے، چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے اور جلد کو خشک نہیں ہونے دیتا۔ جب ماسک سوکھ جائے تو تازہ پانی سے چہرہ دھو لیں، جلد چمکتی ہوئی محسوس ہوگی۔ رنگین کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں الٹا کر کے دھوئیں اور دھوپ کی بجائے سائے میں سکھائیں۔ میدا، سوجی، بیسن اور کارن فلور کو بہت جلدی گھن لگ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو فریج میں رکھنے سے آپ ان کو بآسانی 1 سال تک استعمال کر سکتے ہیں۔ تازہ بادام کا پاؤڈر، کینو کے چھلکوں کا پاؤڈر، پپیتے کے چھلکوں کا پاؤڈر، پودینے کے پتوں کا پاؤڈر ہم وزن لے کر اچھی طرح مکس کر کے کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اب اس پاؤڈر کو کبھی بکری کے دودھ میں، کبھی عرق گلاب میں، کبھی ملائی میں اور کبھی شہد میں ملا کر استعمال کریں۔ 20 منٹ بعد اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں تازہ پانی سے دھو لیں۔ کچن اور باتھ روم کی فٹنگز اکثر کالی ہو کر گندی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کو چمکانے کے لیے ضرورت کے مطابق واشنگ سوڈا لے کر مٹی کے تیل میں ملا کر لیپ بنا لیں۔ اب اس لیپ کو فٹنگ پر لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اور پھر کپڑے سے صاف کر لیں۔ آپ کا کچن اور باتھ روم نئے جیسا ہو جائے گا۔ کروم کے نل اور شاور سے پانی اور صابن کے نشان صاف کرنے کے لیے ایک نرم کپڑے کو سرکے میں بھگو کر نل وغیرہ پر رگڑیں۔ خشک ہونے پر صاف کپڑے سے پونچھ کر نیوٹرل پالش لگا دیں، بالکل نئے جیسے ہو جائیں گے۔ قالین، خاص طور پر ہاتھ سے بنے ہوئے قالین جب میلے ہو جائیں تو انہیں خود نہ دھوئیں بلکہ اچھے قالین دھونے والے کے پاس لے کر جائیں۔ جب کسی قالین کو زیادہ عرصے کے لیے سٹور کرنا ہو تو پہلے یہ یقین کر لیں کہ وہ بالکل سوکھا اور صاف ہو، پھر اس کو رول کر کے براؤن کاغذ یا کپڑے میں لپیٹ کر اندھیرے کمرے میں جہاں ہوا کا گزر ہو سٹور کریں۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانے کو ختم کرنے کے لیے ٹماٹر کے سلائس یا پیسٹ بنا کر 10-15 منٹ کے لیے لگائیں اور پھر دھو لیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک چہرہ صاف نہیں ہو جاتا۔ نان سٹک برتن کو دھو کر اور خشک کر کے اگر تھوڑا سا آئل لگا دیں تو ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔ بانس کی میٹس بڑی نازک اور خوبصورت لگتی ہیں، لیکن بار بار دھلنے کی وجہ سے ان کی خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے۔ ان میٹس کو اگر چائے کے قہوے میں چند گھنٹے کے لیے ڈبو دیا جائے تو خشک ہونے پر خوش رنگ ہو جاتی ہیں۔ بریسٹ کینسر یا کسی اور جگہ کی گلٹی کو ختم کرنے کے لیے 1 چٹانک سرسوں کا تیل میں آدھا چٹانک شہد اور 1 چمچ ہلدی ڈال کر صبح اور رات سونے سے پہلے گلٹی پر لگائیں۔ پودینے کے تیل کا استعمال کافی قسم کے وائرس اور بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے۔ اس تیل کی خوشبو سونگھنے سے الٹی یا متلی کی کیفیت سے نجات ملتی ہے اور بند ناک کھلتی ہے۔ اگر جسم پر کیڑا کاٹ جائے یا جسم میں کہیں درد ہو تو پودینے کے تیل سے اس جگہ مساج کریں، درد سے آرام ملے گا۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ 1 سیب چھلکے سمیت کھائیں اور اپنی خوراک میں ادرک اور پپیتا کو ضرور شامل کریں کیونکہ یہ زود ہضم ہیں، معدے کی درد اور تیزابیت کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بیکنگ ٹن جب کالے اور گندے ہو جائیں تو 2 یا 3 چمچ واشنگ سوڈا ایک کھلے ٹب میں ڈال کر بیکنگ ٹن کو ابال لیں، پھر تازہ پانی سے دھو کر خشک کر لیں۔ اوون کو تھوڑا گرم کر کے ان کو کچھ دیر کے لیے اوون میں رکھیں اور پھر الماری میں سٹور کریں، اس سے ان کو زنگ نہیں لگے گا۔